ہمیں بات کرنی ہے پنجاب اسمبلی میں اس وقت اسپیکر کے انتخاب کی کارروائی جاری ہے۔ سلمان صاحب، ملک احمد خان نون لیگ کی طرف سے نامزد کیے گئے ہیں اور ابھی انتخاب ہو رہا ہے، رزلٹ سامنے آ جائیں گے۔ ملک احمد خان ترجیح کیوں ہے نون لیگ کی؟ دیکھیں، ملک احمد خان پارلیمنٹیرین ہیں۔ 2002 سے وہ پنجاب اسمبلی کے ممبر رہے۔ 2002 میں وہ کاف لیگ سے تھے، اس کے بعد وہ مسلسل جیتے آئے ہیں۔ اور ہماری سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین ہوتے تھے ملک محمد علی، ان کے بیٹے ہیں۔ یہ خاندان پولیٹیکل ہے۔ البتہ ملک احمد خان صاحب کی جو اہمیت اور حیثیت بڑھی ہے، یہ گزشتہ دور میں بڑھی ہے، اس لیے کہ پاکستان کی مقتدرہ اور نون لیگ کے درمیان روابط بحال کرنے میں ان کا اہم کردار تھا، ان کا ایک اہم رول تھا۔ اور بات یہ کہ یہی سلسلہ ہوتا ہے نا کہ بات یہ کہ ہم مقتدرہ سے تو بڑھاتے ہیں، آپس میں نہیں بڑھاتے۔ اور ابھی جو ہمارے ہاں ڈسکشن ہو رہی تھی اور بڑی اچھی بات کنکلوڈ کی ہے صافی صاحب نے کہ ہمارے ہاں عدم برداشت کا کلچر ہے۔ دیکھیں، ہمیں اب نارمل ملک بننا ہے اور نارمل قوم بننا ہے۔ یہ ہم اب نارمل کیوں ہو گئے؟ دیکھیں، دنیا کے جمہوری معاشروں میں، پاکستان کے اندر بھی ہم نے اپنے دیکھا ہے اسی صحافت میں لوگ آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کرتے تھے، اب ڈسکشن بھی نہیں ہوتی۔ اور جو ادارہ پارلیمنٹ کا ادارہ ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مقاصد سے ہم آہنگ نہیں رہا۔ ماضی کے اندر ایسی صورتحال طاری ہوتی تھی تو پارلیمنٹ کے فلور پہ بات ہوتی تھی، پارلیمنٹ کے فلور پہ مسائل کا حل نکالا جاتا تھا۔ اب بدقسمتی سے پتہ نہیں، یہ میں اس میں زد میں نہ آ جاؤں کہ یہ پارلیمنٹ تو صرف مرات اور تنخواہوں میں اضافے کا ذریعہ ہے کہ پاکستانی قوم کے اربوں خربوں وہاں پر خرچ ہوتے ہیں، قوم ان سے بڑی ساری توقعات رکھی ہوتی ہے، یہ اپنے سکور سیٹل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ ختم کرنا چاہیے۔ اور یہ جو آپ نے پنجاب اسمبلی میں کہا ہے، ملک احمد خان میں ایک اور اچھی چیز ہے، اس کا طرز عمل بڑا سیاسی ہے، وہ کسی سے الجھنے سے گریز کرتا ہے۔ اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی چوائس ہے اس صورتحال میں۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے کیا کہا ہے کہ میرے میاں اسلم اقبال سے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ میاں اسلم اقبال بھی ایک سیاسی سفر کیا ہے، اور یہ جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں نا، یہ مارے کھاتے ہیں، مشکلات بھی برداشت کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں آنا چاہیے۔ دیکھیں، بات یہ کہ کیوں نہیں وہ پہنچ پائے، یہ بھی ہمارے سسٹم کا المیہ ہے کہ وہاں پشاور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ یہ یہاں پر آئیں گے اور ان کو آپ پہ گرفتار نہیں کر سکتے۔ اور میری اطلاع کے مطابق پنجاب اسمبلی کے اندر ایسے سیکورٹی اہلکار موجود تھے، ان کو کہا گیا کہ آپ یہاں آئیں گے تو یہاں پر اریسٹ ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شروعات ہیں، جیسے آپ نے کراچی کا ذکر کیا، اور میں سمجھتا ہوں بات کریں گے آگے چل کے۔ ٹھیک، شروعات لیکن اچھی ہونی چاہیے تھی۔ ڈاکٹر صاحب، ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بھی ہے، ہاؤس تو بھی مکمل نہیں ہوا تھا، اور ہاؤس مکمل کیے بغیر اسپیکر کا انتخاب، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، دیکھیں، جو چند ایک سیٹیں خالی رہ گئی ہیں وہ فل ہو جائیں گی، اور کچھ نے اوتھ نہیں لیا۔ اسلم اقبال صاحب نے اوتھ نہیں لیا، اس کی وجہ تو ہمیں پتہ ہے نا۔ دیکھیں نا، یہی تو اصل رونا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی وہ بڑا جو ہے نا، بہت سے لوگ میٹھی چھری ہوتے ہیں کہ وہ باتیں بڑی سافٹ کرتے ہیں، لیکن پرنالا وہی رہتا ہے کہ ہے۔ اب انہی کا دیکھ لیں، اسلم کو ان کو کیوں نہیں آ سکے؟ اس لیے نہیں آ سکے کہ ان کو پتہ ہے کہ گرفتاری ہوگی ان کی۔ تو اگر آپ دیکھیے، آپ کچھ بھی کریں، ایک طرف آپ کہتے ہیں جی وہ جواب نہیں دیتے، وہ کوآپریٹ نہیں کرتے۔ کوآپریٹ کس سے، کس طرح کا کیا جا سکتا ہے؟ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، سزائیں مل رہی ہیں، اچھا جائیدادیں کرک ہو رہی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ ڈائیلاگ کے لیے ماحول چاہیے، ڈائیلاگ کے لیے مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ اگر کسی پارٹی کے پیچھے آپ کی پوری سسٹم آپ کا پڑا ہوا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، بندہ جو کہ ڈاکٹر صاحب، یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو 9 مئی کے مقدمات کی زد میں ہیں، اور بہت سے دوسرے معاملات چل رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی تو ہیں نا جو باہر ہیں، جیسے بیرسٹر گوہر ہیں، علی ظفر صاحب ہیں، ان لوگوں سے تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ تو ایٹ لیسٹ ٹیبل پہ تو بیٹھ سکتے ہیں، بات شروع تو کر سکتے ہیں۔ یہی تو رونا ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ اپنی مرضی کا اس سے میں نے گفتگو کرنی ہے، اس پہ تو 9 مئی کا الزام ہے۔ بھئی یہ ڈرامہ نہیں چل سکتا، یا تو وہ مجرم ہیں یا وہ گیم کا حصہ ہے۔ اگر گیم کا حصہ ہے تو گیم صحیح کھیلی جائے گی۔ یہ نہیں، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بٹن دبایا، 4 آدمی آپ کے پسند کے ہیں، ان سے آپ گفتگو کریں گے، 6 سے آپ گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ ان کے خلاف مقدمے۔ دیکھیے، اس ملک میں مقدمے کس پہ نہیں ہیں؟ سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا نا، 97 میں ہوا تھا نا۔ جی جی، اچھا، پھر 12 اکتوبر 99 کو ایک جہاز لینڈ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی، جس میں آرمی چیف کے علاوہ
200 اور لوگ بھی تھے. اچھا اس کے بعد یہاں ماڈل ٹاؤن میں لوگ مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ ثانیہ ماڈل ٹاؤن سب چیزیں چلی گئی نا بیک گراؤنڈ میں. تو یہ چیز بھی بیک گراؤنڈ میں جائے گی. جب تک آپ اس نقطے پہ اٹکے رہیں گے پاکستان کی سیاست نارمل نہیں ہو سکتی. جب تک پاکستان کی سیاست نارمل نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان کے اندر موجودہ کرائسس کو آپ ایڈریس نہیں کر سکتے. لہٰذا آپ فیصلہ کر لیں کہ اس ملک میں آپ نے نارمل سیاست چلانی ہے یا آپ اپنی مرضی کی سیاست چلانا چاہتے ہیں. دونوں راستے ہیں. دیکھیے یہ نہیں ہے کہ سیاست اس طرح نہیں چلتی, اس طرح بھی چلتی ہے سیاست, اس طرح بھی چلتی ہے سیاست. آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح سیاست کی کاسٹ کیا ہے اور اس طرح سیاست کی کاسٹ کیا ہے. تو وہ آپ فیصلہ کر کے چلیں. جو راستہ چاہیں گے آپ اسی کے ریلیٹڈ کانسیکوینس ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پالیسی ایک اڈاپٹ کریں اور کانسیکوینسز آپ دوسرے مانگیں. جو آپ کریں گے وہی بھریں گے. ٹھیک ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب, بڑھتے ہوئے تناؤ میں آپ کو لگتا ہے کہ اسمبلی کی کارروائی احسن انداز میں چل سکتی ہے؟ مشکل لگتا ہے, اس لیے کہ کوئی ایسے حالات پہلے پیدا ہوئے نہیں جو اس وقت پاکستان میں ہے انتخابی نتائج کے بعد, کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت وہ اقتدار سے باہر ہے, وہ کسی وجہ سے وہ حکومت نہیں بنا سکی, اس کے ساتھ اتحادی نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں, پارلیمانی تاریخ میں, کہ ہمیشہ جس کی عددی اکثریت ہوتی ہے, واضح یا حتمی اکثریت نہیں, وہ اتحادیوں کے ساتھ ملا کے حکومت بنا سکتی ہے. تو دعوت تو دی گئی تھی نا ہندوستان میں بھی ہوتا رہا ہے. دعوت دی گئی تھی پیپلز پارٹی کی جانب سے. کسی نے کوئی دعوت نہیں, کسی نے دعوت کوئی ایک سیاسی جماعت کا کوئی رہنما اٹھ کے نہیں دے سکتا. یہ دعوت وزیر اعظم وہ صدر دیتا ہوتا ہے, اور کسی نے کوئی دعوت نہیں دی. اگر دعوت دے بھی صحیح تو اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس لیے کہ اتحادی ان کے ساتھ تھے نہیں اور وہ اتحادی بنا نہیں سکے. یہ بھی ان کی ایک سیاسی کمزوری ہے, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری ہو گیا ہے, اس کو وہ بازیاب کریں گے. وہ ہوتے ہیں یا نہیں, لیکن اس کے جس طریقے سے وہ نتائج کو رد کر رہے ہیں, اور احتجاج نہ صرف جے یو آئی نے کیا ہے, جی ڈی اے بھی کر چکی ہے, بلوچستان میں بھی ہوا ہے, اور تحریک انصاف نے بھی کیا ہے. اگر یہ احتجاج اس طریقے سے جاری رہے, کسی نے اگر دل سے نتائج کو تسلیم نہ کیا, تو پھر جو حکومت جو بھی بنے گی, اور یہ حکومت پاکستان میں پہلی دفعہ اقلیتی حکومت بن رہی ہے جس کا سہارا پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور جب چاہے وہ ان کو وہاں سے اقتدار سے ہٹا سکتی ہے, کہہ کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, اور جو ہم ان کے ساتھ ہیں جو آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک لائیں گے. تو یہ دیکھیں مفاہمت ہونی چاہیے. مفاہمت میں چار دھڑے ہیں. ایک جو مفاہمت ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ہے. اگر ان دو میں بھی مفاہمت ہو جائے تو تیسرے فریق کے ساتھ ہو سکتی ہے. دوسرا جو ہے مفاہمت میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی سیاسی جماعتوں کو مفاہمت کرنی پڑے گی. کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے یہ بات درست ہوگی کہ کسی سیاسی ادارے کا غیر عینی کردار تسلیم کر لیا جائے, کسی صورت میں نہیں. لیکن اگر آپ نے صحیح معنوں میں اقتدار کی منتقلی سویلین کو کرنی ہے تو سویلین کو پرفارم کرنا ہوگا, اور ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی. بات چیت کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کی کارکردگی ایسی ہو کہ سب لوگ ہیں کہ ہاں ہمیں ایسی حکومت چاہیے جو بااختیار ہونی چاہیے. یہ جب تک کہ یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا. تیسری جو مفاہمت ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی جماعتیں, خصوصی طور پہ جو مذہبی جماعتیں ہیں, ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے لیکن ووٹ بینک محدود ہے, ان سے بھی بات کرنی پڑے گی. اس کے بغیر بھی آپ نہیں آگے چل سکتے. اس کے بعد لسانی جماعتیں ہیں, وہ بھی بے چینی کا شکار ہے. وہ ان کے پاس ایک بیانیہ ہے, ایک تاریخ ہے, تاریخی شناخت ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس ووٹ بینک محدود ہوتا جا رہا ہے. ان سے یہ نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پر ان کو رد کر دیں, ان سے بھی بات چیت ہونی چاہیے. آپ کریں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا, لیکن یہ تو ایک دیوانے کا خواب لگ رہا ہے مجھے, جو پاکستان میں تو کم از کم پورا ہوتا مجھے دکھائی نہیں دے رہا. صاحب صاحب, پنجاب اسمبلی کی کارروائی کی ہم بات کر رہے ہیں, ہاؤس مکمل نہیں ہوا, تو آپ اس کارروائی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آئینی اور قانونی طور پر تو
چیزیں جائز ہے کیونکہ عددی برتری کا ایک کوشچن رکھا جاتا ہے ہاؤس کے سامنے، اور جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا جو انتخاب ہے تو اس پہ ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کا پلڑا بھاری ہے۔ اگر سنی اتحاد کے مطالبے کے مطابق ان کے تمام ریزرو سیٹس پہ ان کو مل جائے اور میاں اسلم اقبال صاحب کی جو اسپیکر جو اس وقت ہے جو سابق اسپیکر ہو جائیں گے سبطین خان صاحب، وہ خود ان کو حیرت ہے کہ میاں اسلم اقبال صاحب کیوں کر نہیں پہنچ رہے۔ وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، ان کو تو اصولاً پوچھنا چاہیے تھا جو وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی موجود اہلکار تھے اور باقی جو ادارے تھے ان سے ان کو باقاعدہ یہ سوال ان کو کرنا چاہیے تھا، اور دوسرا اگر کوئی کہیں پہ ان کی گرفتاری واقعہ ہوئی ہے تو ان کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہو سکتے۔ اور سلمان غنی صاحب نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ پشاور ہائی کورٹ کے میاں اسلم اقبال کے حوالے سے واضح احکامات ہے، بلکہ آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات گنڈاپور کو خصوصی طور پہ بلا کے تاکید کی گئی تھی کہ ان کی بحفاظت پنجاب اسمبلی میں پہنچانا کام جو ہے وہ خیبر پختونخوا پولیس کی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غائب ہے، منظرنامے سے غائب ہے۔ جب تک ان کا موقف سامنے نہیں آئے گا ہم کچھ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ لیکن مریم، اس پورے واقعات نے مختلف واقعات جو ہوئے اسمبلی میں، اس نے شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں، اور ایک دفعہ پھر ہمیں الیکشن کمیشن کے کردار پہ حیرت کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے کہ ایک جو ادھورا پارلیمان ہے اس کو کمپلیٹ کرنے میں وہ پرتیا دکھا رہا ہے۔ آپ دیکھیں 9 مارچ کو صدر پاکستان کے انتخاب کے لیے بھی اعلان کیا جا چکا ہے، اور اس کا شیڈول بھی شاید آج شام کو جاری ہو جائے گا۔ دوسری طرف آپ سنی اتحاد کے جو وہ ریزرو سیٹس ہے اس کا فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ ایک الیکشنز کو ابھی آپ نے نہیں نمٹایا ہے، مکمل ریزلٹس آپ نے نہیں دیے ہیں، اور صدارتی انتخابات کروانے کو آپ کو بہت جلدی ہے، آپ نے تاریخ بھی دے دی ہے، اس کے لیے انتظامات بھی کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو اداروں کی طرف سے ہو رہے ہیں، جو الیکشن کروانے کے ذمہ دار ادارے ہیں، جو نگران ہیں، یہ ان کے دامن پہ لگے داغوں کو مزید واضح کر رہا ہے، اور ان کی نیت میں جو کوٹ ایک فریق اس وقت اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ہم جیسے غیر جانبدار لوگ بھی کہنے پہ مجبور ہے کہ الیکشن کمیشن کی نیت میں کوٹ ہے۔